پیارے عزیز دوستو، جب بھی کسی انسان کے اوپر جادو ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اندر 10 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ سبھی لوگوں کو جادو ہو جانے کی کچھ نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ ان نشانیوں میں سے اگر ایک بھی نشانی آپ کے اندر موجود ہے تو آپ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر بھی جادو کا اثر ہے۔ اب پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، اگر کسی انسان کے اندر جادو کی ایک بھی نشانی نکل آئے تو وہ گھبرائے نہیں۔ اسی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو 3 ایسے زبردست قسم کے عمل بھی بتائے جائیں گے جو بڑے سے بڑے جادو کو اسی وقت میں زائل کر دیتے ہیں، یعنی کہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بڑا ہی خاص ہے، آپ لوگوں کو جو بھی نشانیاں بتائی جائیں ان کو ضرور آپ لوگ دھیان سے سن لیں اور چیک کریں اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھر کے لوگوں کے اندر، خود اپنے جسم کے اندر کہ ان میں سے کوئی نشانی کہیں آپ کے اندر تو موجود نہیں ہے۔ میرے پیارے عزیزان گرامین، جادو دنیا کی وہ بھیابہ پریشانی ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے اچھے گھر برباد ہوئے ہیں۔ جادو سے انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے، نہ جانے ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان بھی گنوا دی اس جادو کے کھیل میں۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے اس بہترین اور شاندار ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں۔ میرے پیارے عزیزان گرامین، ہم لوگ حافظ صاحب یا عالموں کے پاس جاتے ہیں، بعض لوگ تو باباؤں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی یہ بتا دے ہمارا چہرہ دیکھ کر، ہماری آنکھیں دیکھ کر، ہماری زندگی میں ہونے والے کرشمات کو دیکھ کر کہ ہم پر کوئی جادو وغیرہ تو نہیں ہے، یا پھر جادو وغیرہ کس نے کروا رکھا ہے۔ تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ لوگوں کو کچھ ایسی نشانیاں تو بتائیں گے جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے، جس سے یہ پکا کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے یا نہیں۔ بلکہ نشانیوں میں ایک دو نشانی ایسی ہیں جس سے آپ لوگ یہ بھی پتا کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ کے اوپر جادو کرانے کی کوشش کر تو نہیں رہا ہے، یعنی کہ جادو ہو گیا ہے یہ الگ بات ہوئی، اور جادو کوئی کرانے کی کوشش کر رہا ہے یہ الگ بات ہے۔ بس صرف گزارش ایک ہی کروں گا، اگر کسی کے اندر بھی ایک بھی نشانی نکل آئے تو وہ اس کو نظر انداز نہ کرے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کی زندگی کو پوری طریقے سے تباہ اور برباد کر سکتی ہیں۔ جادو وہ بری چیز ہے جو آپ کی ہستی کھیلتی زندگی کو ذرا سی دیر میں اجاڑ سکتی ہے۔ تو آئیے دوستو، ایک ایک کر کے ہم ان نشانیوں کے بارے میں سب سے پہلے جان لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ سبھی لوگوں کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ قرآن پاک کے اندر ایسے عمل بھی ہیں، ایک ایسا لفظ بھی ہے جس کو اگر کوئی انسان اپنی زبان پر اس ایک لفظ کو لے آئے تو جادو کا اثر اسی وقت میں اس کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک بے حد ہی آسان سا بھی عمل بتائیں گے۔ تو میرے پیارے عزیزان گرامی، جادو کی سب سے پہلی نشانی، آپ لوگ رات کو سوتے ہیں، خواب میں یعنی کہ سپنے کے اندر آپ لوگوں نے گندی گندی چیزیں دیکھی، آپ کو گندی گندی چیزیں لگاتار دکھائی دیتی ہیں، جیسے کہ ٹوائلٹ، پیشاب، نالا یا کوئی ایسی چیز جس کو دیکھ کر آپ کو الٹی سی ہو جائے، دل آپ کا گھبرانے لگے۔ اور اس طریقے سے اگر آپ کو ایسا خواب بار بار آتا ہے، لگاتار آتا ہے، ایک دو بار کی کوئی بات نہیں ہے، ایک دو بار کا اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو لگاتار ایسا خواب آتا ہے، مہینے میں 4 سے 5 بار آتا ہی آتا ہے، تو میرے پیارے عزیزان گرامین، یہ جادو کی پہلی نشانی ہے، یہ جادو کیے ہوئے انسان کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب دوسری نشانی سنیے، خواب کے اندر جانوروں کو روزانہ دیکھنا، جانور آپ کو کاٹ رہا ہے، جانور آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یا آپ لوگ جانوروں کے بیچ میں کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا بہت سارے جانور آپ کی طرف چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب جانوروں سے یاد آیا پیارے عزیزان گرامین، اگر کوئی انسان سانپ دیکھ رہا ہے خواب کے اندر، اور سانپ دیکھنے کا خواب اس کو بار بار آتا ہے، چاہے اس کو سانپ کاٹ رہا ہے یا سانپ اس کے پیچھے ہے، سانپ اس کو دوڑا رہا ہے، کسی بھی طریقے کا سانپ ہے، کسی بھی رنگ کا سانپ ہے، اور یہ خواب اگر کسی کو بار بار آ رہا ہے تو اس کی یہ علامت ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی دشمن اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا دشمن ہے جو اس کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہے، کوئی نہ کوئی ایسا دشمن
دشمن ہے جو اس کی بربادی کی سازشیں رچ رہا ہے۔ تو میرے پیارے عزیزان گرامی، اگر کوئی انسان لگاتار جانور وغیرہ خواب میں دیکھ رہا ہے تو یہ بھی جادو کیے ہوئے انسان کے اندر ہی علامت دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور کان کھول کر سن لیں، اگر کوئی انسان ایک ہی جانور کو روزانہ اپنے خواب میں دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی سا بھی جانور ہو لیکن ایک ہی جانور روزانہ اس کے خواب میں آتا ہے، تو یہ پورے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، چیک کرانے کی بھی کہیں ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ اب تیسری نشانی سنیے، ہم لوگ خواب دیکھ رہے ہیں لیکن جب صبح اٹھے تو ہمیں خواب یاد نہیں کہ ہم نے کیا دیکھا تھا، ہم خواب ہی بھول گئے۔ یہ اکثر لوگوں کے ساتھ میں ہوتا ہے میرے پیارے عزیزان گرامین۔ یا پھر خواب ہی کے اندر ہم جنگلوں میں گھوم رہے ہیں، ویران جگہ پر گھوم رہے ہیں، پہاڑوں پر گھوم رہے ہیں، کھلے میدانوں میں گھوم رہے ہیں، یا ایسی جگہ پر گھوم رہے ہیں جہاں پر ہم کبھی گئے ہی نہیں، جہاں سے کبھی ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا۔ تو ایسی چیزیں اگر کسی کے خواب میں لگاتار آتی ہیں تو اس سے بھی پوری طریقے سے پکے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اس انسان کے اوپر جادو کا اثر پوری طریقے سے حاوی ہو چکا ہے۔ اگر کسی کے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور ہمیشہ رہتا ہے، اور درد سر کی جو وجہ ہے وہ کوئی بیماری نہیں ہے، تو میرے پیارے عزیزان گرامین، سر کا ہر وقت بھاری رہنا، سر میں ایک بوجھ معلوم دینا، دماغ میں ہر وقت ٹینشنیں رہنا، یہ ایک جادو کی علامت ہے۔ اگلی نشانی سنیے، پورے جسم یعنی کہ پوری باڈی کے اندر درد رہنا۔ یہ درد ہلکا بھی ہو سکتا ہے اور یہ درد شدید یعنی کہ تیز بھی ہو سکتا ہے۔ جسم کے ہر ایک حصے کا دکھنا، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ اگلی نشانی سنیے، کسی بھی انسان کا، چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو یا شادی شدہ ہو، ہم بستری کی ہر وقت طلب رہنا، ہر وقت یہ خواہش رہنا کہ وہ ہم بستری کرے، تو میرے پیارے عزیزان گرامین، گناہ کی طرف جادو اکثر انسان کو لے جاتا ہے، لہٰذا یہ بھی جادو کی علامت میں سے ہے۔ اگر کسی انسان کے کمر اور گردوں کے اندر درد رہتا ہے تو یہ بھی جادو کی علامت ہو سکتی ہے۔ غلیظ قسم کی جسم کے اندر سے بدبو آنا، جسم کا ہمیشہ بدبودار رہنا، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ جسم کے اندر آگ محسوس ہونا یعنی کہ جسم کا جلنا یا اس میں تپش پیدا ہونا، جسم کا ہر وقت گرم رہنا، یہ بھی جادو کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ پورے جسم کا گرم رہنا اور ناک اور منہ سے گرم ہوا لگاتار نکلنا، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ آنکھیں جلنا اور ہر وقت آنکھوں کا لال رہنا یا آنکھوں سے پانی کا بہنا یا آنکھوں میں ہمیشہ جلن محسوس کرنا، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ ہر وقت اگر کسی کا دل تیز دھڑکتا ہے، دل کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، بنا کسی وجہ کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، تو یہ بھی جادو کی علامتوں میں سے ایک علامت مانی جاتی ہے۔ سانس مشکل سے آنا، ہمیشہ گھٹن محسوس ہونا، سینے میں درد رہنا، یہ بھی جادو کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا چہرہ اچھا خاصا ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے چہرہ بجھتا چلا جاتا ہے، چہرے پر داغ دھبے آ جاتے ہیں اور چہرہ کالا ہوتا جاتا ہے، تو میرے پیارے عزیزان گرامین، یہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے، یہ اس حالت میں ہوتا ہے جب کسی انسان کے اوپر جادو کرایا جاتا ہے، اور جتنا زیادہ سخت جادو ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ چہرے کا رنگ اڑتا ہے، چہرہ کالا پڑتا ہے۔ اب اس طریقے سے پیارے عزیزان گرامی، ظاہری علامتیں بہت ساری ہیں لیکن میں نے آپ لوگوں کو جو خاص ہیں، جو امپورٹنٹ ہیں، جو اکثر لوگوں کی زندگی میں دکھائی دیتی ہیں وہ بتائیں۔ اب ان میں سے اگر ایک بھی نشانی کسی کے اندر ہے اور اس کو پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ اس کے اوپر جادو کے کوئی اثرات ہو چکے ہیں یا جادو کا اثر ہو چکا ہے، تو گھبرانے کی کسی کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم ملا ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے پیارے عزیزان گرامین، دنیا کی بڑی سے بڑی آفت کو یوں چٹکیوں میں ٹالا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے پیارے عزیزان گرامین، دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت سے آسانی سے پیچھا چھڑایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں سب سے پہلے آپ لوگ اس لفظ کو دیکھیے جس کو اگر انسان روزانہ صرف ایک مرتبہ ہی پڑھ لے تو جادو کا اثر اسی وقت میں ہٹ جاتا ہے، اور بڑے سے بڑا جادوگر انسان
اس کے اوپر جادو کرانے کی دوبارہ کوشش کرے تو جادو کا اثر ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ اس لفظ کو پڑھنے کے لیے آپ لوگوں کا پاک صاف ہونا ضروری ہے اور باوضو کی حالت ہو آپ لوگوں کی۔ اس کے بعد میں پیارے عزیزان گرامی سب سے پہلے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں۔ اب آپ لوگ وہ قرآنی لفظ اپنی اسکرین پر دیکھیے جو جادو کی کارڈ ہے، جو جادو کے خاتمے کی ایک چابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ سیبطلہ، دھیان سے اپنی اسکرین پر دیکھیں، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ۔ اس لفظ کو آپ لوگ صرف 3 بار پڑھیں اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے گلے میں یعنی کہ اپنے سینے پر پھونک لیں۔ انشاءاللہ کیسا بھی جادو ہوگا آپ کے اوپر اسی وقت میں جادو ختم ہو جائے گا۔ اس عمل کے بعد میں ایک اور خاص عمل آتا ہے جادو کے کارڈ کا، وہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 پاک نام ہیں، ان ناموں کا عمل۔ یہ عمل کسی بھی حالت میں کیا جا سکتا ہے، چاہے آپ لوگ پاک صاف ہیں یا نہ ہیں، یا پھر وضو سے ہیں یا نہیں ہیں، کسی بھی حالت میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے بھی آپ لوگوں کو پیارے عزیزان گرامی سب سے پہلے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 پاک اسم پاک ہیں، ان کو اپنی اسکرین پر دیکھیے، یا محی یا ممیتو، یا محی یا ممیتو، یا محی یا ممیتو۔ ان کو پیارے عزیزان گرامی 41 مرتبہ دونوں کو ساتھ ملا کر پڑھیے، یعنی کہ یا محی یا ممیتو یہ 1 بار ہوا، یا محی یا ممیتو یہ 2 بار ہوا۔ اس طریقے سے 41 بار پڑھیے، آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس عمل کو آپ لوگوں کو مسلسل 21 دن تک لگاتار کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ 21 دن کے اندر جیسے ہی پہلے دن سے شروع کریں گے تو جادو کے اثرات دھیرے دھیرے جاتے رہیں گے، اور جیسے ہی 21 دن انشاءاللہ مکمل ہوں گے پوری طریقے سے آپ کا جسم جادو سے محفوظ ہو جائے گا۔ اب اس کے علاوہ بھی پیارے عزیزان گرامی حدیث پاک سے ثابت ایک دعا ملتی ہے، ایک خاص عمل ہے جس کو اگر کوئی انسان پڑھتا رہے تو جادو کے اثرات تو ختم ہوتے ہیں، ساتھ کے ساتھ وہ آنے والے دنوں میں ہر طرح کے پیارے عزیزان گرامی جادو کے واروں سے حفاظت میں رہتا ہے۔ وہ دعا ہے پنجتن پاک کی دعا، اس کو بھی اپنی اسکرین پر دیکھیے، اس کو روزانہ کم سے کم 1 بار پڑھ لیا کیجیے۔ انشاءاللہ اس دعا کے پڑھنے سے کاموں میں بہت زیادہ برکت بھی آتی ہے، اور ساتھ کے ساتھ انسان حفاظت سے بھی رہتا ہے، دشمنوں کی چالوں سے، جادو سے اور نظر بد سے، اور کوئی بیماری بھی انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی ہے۔ وہ دعا ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اس کو آپ لوگ روزانہ کم سے کم 1 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے۔ شروع اور آخر میں درود پاک پڑھیں گے تو بہتر ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کا روز کا وظیفہ ہے جو انشاءاللہ آپ لوگ حفاظت کی نیت سے پڑھیں گے اور جادو کے خاتمے کی نیت سے پڑھیں گے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ تو میرے پیارے عزیزان گرامین، امید کرتے ہیں جادو کی ساری نشانیاں جو آپ کو بتائیں سمجھ آئی ہوں گی۔ جادو کے جو کارڈ کے، جادو کے جو خاتمے کے زبردست قسم کے عمل ہے وہ بھی آپ کو بتائے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے خوب اچھی طریقے سے سمجھ آئے ہوں گے۔ ان کے علاوہ پیارے عزیزان گرامین سب سے زبردست قسم کا ایک اور عمل جو میرے دماغ میں اس وقت چل رہا ہے، سوچا آپ لوگوں کے سامنے وہ بھی ذکر کر دوں۔ وہ عمل ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کا۔ یہ عمل صرف وہی لوگ کر پاتے ہیں جو قرآن کریم کو پڑھنا جانتے ہیں، کیونکہ سورہ فلق، سورہ ناس زیادہ بڑی نہیں ہے، لیکن ان کے لفظوں کی ادائیگی سب سے زیادہ ضروری ہے، لہٰذا اس عمل کو وہی لوگ کر پاتے ہیں جو قرآن کریم کو صحیح پڑھتے ہیں۔ روزانہ 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہوتی ہے، جس کے ذریعے دھیرے دھیرے جادو زائل ہوتا جاتا ہے، یعنی کہ جادو جو ہے اس کے اثرات پوری طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔